بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر نعمان مدثر ہے۔ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو UGI ہوں۔ خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، جماعت دہم کی اردو کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم پیپر پیٹرن سیکھیں گے۔ کس سوال کے جواب کی لینتھ کتنی ہوگی یہ سیکھیں گے، اور وہ کتنے وقت میں حل کرنا ہوگا یہ سیکھیں گے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ چونکہ پیپر کی طوالت کافی ہوتی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے جو وقت دیا جاتا ہے وہ کم ہوتا ہے، تو بچوں کے ایک دو سوال رہ جاتے ہیں یا انہیں سوال مختصر کر کے لکھنے پڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پیجز کی رائٹیبل پیجز کی تعداد 22 ہے، اور وہ 22 پیجز میں 10th کا پورا پیپر کیسے کیا جائے یہ ایک آرٹ ہے۔ تو آج ہم 3-4 چیزیں اکٹھی سیکھیں گے۔ پیپر پیٹرن سیکھیں گے، سوال کی جواب کی طوالت سیکھیں گے، اور سوال کو کیسے حل کیا جائے یہ سیکھیں گے، اور اس کے لیے اسے کتنے ٹائم میں حل کیا جائے یہ سیکھیں گے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں۔ جماعت دہم کا پیپر 75 نمبر کا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ 9th میں تھا۔ اس کا حصہ معروضی 15 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، جس کی ڈیٹیل اس طرح ہے۔ معروضی کے لیے جو وقت ہے وہ 20 منٹ ہوتا ہے۔ اس کے نمبر 15 ہوتے ہیں۔ اس کی ڈویژن اس طرح ہے۔ یہ سوال نمبر 1 ہوتا ہے جو آپ کو 20 منٹ میں حل کرنا ہوتا ہے۔ MCQs میں یہ سارے MCQs ہوتے ہیں۔ جو 7 MCQs ہیں یہ آتے ہیں نثری اسباق سے، 2 آتے ہیں حصہ نظم سے، 1 آتا ہے حصہ غزل سے، 3 آتے ہیں قواعد سے یعنی جسے آپ گرامر کہتے ہیں، اور 2 آتے ہیں تلفظ کے یا اعراب کے۔ یہ کل 15 MCQs آتے ہیں جنہیں 20 منٹ میں حل کرنا ہوتا ہے۔ ان کی ڈویژن میں ایک بعض اوقات چینج اس طرح ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات جو حصہ نظم کے MCQs ہیں وہ 1 ہو سکتا ہے، اور غزل کے MCQ 2 ہو سکتے ہیں۔ البتہ باقی ترتیب اسی طرح ہی رہتی ہے۔ قواعد کے 3 ہی ہوتے ہیں۔ عموماً جو دیکھا گیا ہے وہ یہ کہ اسم میں سے 1 آتا ہے، فعل میں سے 1 آتا ہے، اور مرکبات میں سے یا حروف میں سے 1 آتا ہے۔ تو عموماً اس طرح ہوتا ہے، لیکن پچھلے سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے اسموں میں سے 2 MCQs دیے ہیں، اور بعض اوقات تینوں کے تینوں اسموں میں سے دے دیے ہیں، یعنی ناؤنز میں سے دے دیے ہیں MCQs۔ تو یہ بہرحال حصہ قواعد جو ہے یہ 3 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ تلفظ اعراب یعنی وہ لفظ بلند ہے کہ بلند ہے کہ بلند ہے۔ ظاہر درست لفظ بلند ہے جسے کہ ہم عمومی طور پر بلند پڑھتے ہیں، تو اس طرح کا یا فرشتہ ہے کہ فرشتہ ہے، اسی طرح استغفار ہے یا استغفار ہے۔ تو یہ ہمارے نصاب کے اندر باقاعدہ طور پر 3 صفحات مختص ہیں حصہ قواعد و انشاء میں، تو اس میں سے 2 MCQs اس طرح کے پوچھے جاتے ہیں۔ حصہ جو انشائیہ ہے، جو انشائی طرز کا پیپر ہے یا انشائیہ ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہوتا ہے اشعار کی، یہ کل جو ہوتا ہے 60 نمبر ہوتے ہیں اس کے، اور اس کا وقت ہوتا ہے 2 گھنٹے 10 منٹ، مطلب ہے اس کا یعنی تقریباً 130 منٹ۔ اب یہ ٹائم ہوگا، یہ پیجز، یہ مارکس کتنے ہوں گے اس کے۔ پیجز کا مطلب ہے کہ رائٹیبل پیجز آپ کے پاس جو آنسر شیٹ بورڈ دیتا ہے، کل صفحات جو ہیں یہ 22 ہوتے ہیں۔ صفحے کا تصور جو ہے نا وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک سائیڈ جو ہوتی ہے یہ ایک پیج ہے، صفحہ ہے، دونوں سائیڈز ایک ورق کہلاتا ہے، یہ لیف ہوتا ہے۔ تو 1 سائیڈ جیسے 22 صفحات ہوں گے، یا پھر آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اسے ورق گنیں گے تو پھر 11 ورق ہوں گے، یا پھر 11 ورق مطلب دونوں سائڈیں ملا کے، نہیں تو ایک سائڈ گنیں گے تو ظاہر وہ 22 صفحات ہوں گے رائٹیبل، جن پر لکھا جا سکتا ہے۔
اب جماعت دام کا پیپر بہت طویل ہوتا ہے، اسے ان 22 صفحات میں سمونا، اس کو ایسے انداز سے حل کرنا کہ میکسیمم نمبر ہیں، کوئی 74-75 نمبر تک انسان چلا جائے، یہ آرٹ ہے۔ تو اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے یہ ہم آپ کو سکھائیں گے، اور کتنے پیجز پر اسے سوال کو حل کریں گے، تو 22 صفحات میں بھی آ جائے گا اور نمبر بھی پورے آ جائیں گے۔ اشعار کی تشریح، حصہ نظم میں سے 4 شعر ہوتے ہیں جن میں سے 3 کرنے ہوتے ہیں، اور حصہ غزل میں سے 3 ہوتے ہیں، ان میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں۔ کل آپ نے 5 شعر کرنے ہوتے ہیں، یعنی equal to 5، 5 اشعار حل کرنے ہوتے ہیں، اور وہ 2 نمبروں کے ہوتے ہیں، تو نمبر ہوئے 10۔ اب اسے ایک شعر کو 7 منٹوں میں حل کرنا چاہیے، تو 35 منٹ کے اندر 5 اشعار حل ہو جانے چاہیے۔ 35 منٹ کا مطلب 35 منٹ ہے، نہ کہ 38 منٹس یا 40 منٹس۔ اب صفحات جو ہیں یہ اس کے لیے ہوتے ہیں 7۔ ہر شعر کی تشریح 1.5 پیج کی ہونی چاہیے، لیکن جو آخری شعر ہے اس کی پریزنٹیشن نہیں بنائیں۔ اس میں جو اوپر آپ شعر لکھتے ہیں اس کے شاعر کا نام لکھتے ہیں، حوالہ نظم لکھتے ہیں، مفہوم کی ہیڈنگ دیتے ہیں، ایسی پریزنٹیشن نہیں بنائیں، اس کی ڈائریکٹلی تشریح شروع کر دیں تاکہ وہ ایک پیج پہ آ سکے۔ وہ جو آدھے پیج کی ہر شعر کے اندر آپ پریزنٹیشن بناتے ہیں، اس میں نہیں بنائیں، کیونکہ ہمارے پاس صفحات کم ہیں۔ تو 1.5 پیج کے 4 شعر کریں گے تو 6 صفحات پہ آئے گا، اور آخری جو آپ شعر کریں گے وہ ایک پیج پہ کریں گے، ایک صفحے پہ کریں گے، تو وہ کل 7 صفحات پر یہ سوال حل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3 ہوتا ہے نثر پاروں کی تشریح۔ نثر پارے 2 آتے ہیں، دونوں حل کرنے ہوتے ہیں۔ ان کی ڈویژن آپ جانتے ہی ہیں، 5 نمبر کے 2 نثر پارے ہوتے ہیں، لیکن 2 نمبر کے میننگ ہوتے ہیں، 2 نمبر کی تشریح ہوتی ہے، اور 1 نمبر کا حوالہ متن ہوتا ہے، یعنی مصنف کا نام اور سبق کا عنوان۔ تو یہ نثر پارے آپ تقریباً 25 منٹوں میں حل کرتے ہیں۔ 1 منٹ میں آپ اوپر کی پریزنٹیشن بناتے ہیں، اور 12 منٹوں میں اسے حل کرنا ضروری ہے تاکہ آپ بہتر انداز میں اس کے اچھے نمبر لے سکیں۔ اس کی جو لینتھ ہے وہ 4 پیجز ہے، یعنی ایک صفحے پر آپ پہلے اس کا حوالہ متن لکھیں، پھر اس کے یعنی مصنف کا نام اور سبق کا عنوان، اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ 4 آتے ہیں، آدھے نمبر کے ہوتے ہیں، وہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ چونکہ ہر صفحے پر 26 سطور ہوتی ہیں، 26 لائنز ہوتی ہیں آنسر شیٹ کے اوپر، تو آپ تقریباً 70% پیج پہ یہ کام کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد تشریح شروع کر دیں۔ سیاق و سباق نہیں مانگا جاتا، اگر مانگا جائے، ابھی تک جو پیپر پیٹرن ہے اس میں نہیں مانگا جاتا، اگر مانگا جائے تو پھر 1 نمبر کا سیاق و سباق آئے گا، اور میننگ پھر 2 ہو جائیں گے۔ لیکن 2013 سے اب تک یہ جو نیو سلیبس آیا ہوا ہے اس میں سیاق و سباق نہیں مانگا گیا، تو چنانچہ سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو چیز مانگی نہیں گئی ہے وہ نہیں لکھنی ہے۔ باقی آپ 1¼ پیج کی تشریح کریں گے۔ نثر پاروں کی تشریح ہمیشہ 3 گنا ہوتی ہے۔ 3 گنا کا مطلب سلیس کرنا نہیں ہے، اور 3 گنا کا مطلب محض اس کو پھیلانا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ادبی، تاریخی، مذہبی، سیاسی، عمرانی، طرح کی جو نکات ہیں ان کی وضاحت کرنا، کھول کر بیان کرنا، ان حوالہ جات کی مدد سے۔ اگر آپ اس میں کوئی کوٹیشن، کوئی قول، کوئی حدیث، کوئی آیت کا ریفرنس دے سکتے ہیں، دینا چاہیے۔ شعر کا ریفرنس زیادہ نہیں دینا چاہیے، اگر آپ اس میں شعر لکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ ایک نہیں تو آپ اقوال کا اس میں حوالہ دیں اور اس کو صحیح طریقے سے بیان کریں۔ ہمیشہ جو قول ہے نمایاں کر کے لکھا جاتا ہے، کوٹیشن یا حوالہ جو ہے نمایاں کر کے لکھا جاتا ہے۔ یہ آپ کا سوال نمبر 3 ہوتا ہے۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کا جو نصاب ہے اس کے اندر کچھ اسباق اسٹوری بیسڈ ہیں، کچھ ایسے بیسڈ ہیں،
تو جو سٹوری بیسڈ ہوتے ہیں ان میں سے بعض اوقات ایک آتا ہے اور ایک ایسے بیس میں سے آتا ہے، لیکن بہرحال یہ ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ دونوں جو ہے نا ان میں سے ایک اس میں سے آئے گا ایک اس میں سے آئے گا، دونوں سٹوری بیس بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ایسے بیس بھی ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہوتا ہے مختصر جوابات۔ میرا خیال ہے اس سوال کو حل کرنے سے پہلے آپ کو نثر پاروں کی تشریح کا تھوڑا سا پیٹرن سکھا دیا جائے، وہ میں دوبارہ اریز کر لوں گا۔ مثال کے طور پر یہ پیج ہے، آپ اس پر سب سے پہلے جو ہے وہ سوال نمبر لکھتے ہیں، اس کے بعد آپ نثر پاروں کی تشریح کا ہیڈنگ دیتے ہیں، پھر آپ مثلا نثر پارہ جہاں سے آئے پہلے 2 لفظ لکھیں اور ڈاٹ 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 ڈال کے آخری 2 لفظ لکھے اسے کلوز کر دیں ایک لائن کے اندر۔ اب آپ حوالہ متن کا ہیڈنگ دیں گے، اب اس میں ظاہر ہے پہلے سبق کا عنوان، پھر مصنف کا نام، یہ عدد نمبر کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ اب یہاں الفاظ آئیں گے اور یہاں معنی، چونکہ یہ جگہ کم تھی تو یہاں پہ اب یہ 4 میننگ ہوں گے۔ اب لیکن اب آپ یہ کام جو ہے وہ 70% پیج تک، یعنی قریباً کوئی 16 سطور تک یا 17 سطور تک لائنوں تک مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد ہیڈنگ اسی پیج پر دیں گے تشریح کی، اور وہ تشریح جو ہے یہاں تقریباً اس کی کوئی 7-8 لائنیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں گے۔ البتہ تشریح کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں مصنف اور سبق کے بارے میں 2 جملے ہونے چاہیے کہ مصنف کون تھے، ان کا اسلوب کیا تھا، اور اس دوسرے جملے کے اندر سبق کا مرکزی خیال آنا چاہیے کہ وہ سبق کس بارے میں ہے۔ اب مختصر جوابات 8 آتے ہیں جی، اس میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ عموماً ترتیب یہ ہے کہ 6 جو سوالات ہیں وہ آتے ہیں نثری اسباق سے، یعنی مرزا محمد سعید سے لے کر اور خطوط رشید احمد صدیقی تک، اور یا پھر آگے دہشت گردی والے چیپٹر سے بھی ایک شارٹ آ سکتا ہے، بورڈ نے کوئی 2 بار ایک شارٹ ان میں سے بھی دیا ہے۔ اور جو 2 ہوتے ہیں یہ ایک نظموں سے آتا ہے ایک غزلوں سے آتا ہے، یہ بورڈ کا پیٹرن ہے۔ البتہ 2017 میں انہوں نے ایک گروپ کے اندر ایک بورڈ نے 3 سوال بھی شاعری سے دے دیے تھے، لیکن جو بلور بورڈ کا پیٹرن ہے وہ یہی ہے کہ 6 سوالات پروز سے آئیں گے، حصہ نثر سے آئیں گے، اور ایک حصہ غزل سے آئے گا، ایک حصہ نظم سے آئے گا۔ یہ 8 ہوں گے، ان میں سے آپ کو 5 کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم 10 منٹ ہے۔ کوئی سوال ایک جملے پر مبنی ہوتا ہے، کسی سوال کا جواب مختصر لکھنا ہوتا ہے، مختصر ڈیٹیل نہیں لکھنی ہوتی۔ کوئی جواب جو ہے وہ 1.5 لائن تک ہو سکتا ہے، کوئی جواب 3 لائنوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مثال کے طور پر سیدانی بی نے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ مغلانی کا، تو سیدانی بی نے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا، یہ آدھی لائن میں جواب آ جاتا ہے، تو یہ ایک پیج پہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے پیٹرن اس طرح بنانا ہے کہ سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ آپ کا ایک پیج ہے، اب آپ سوال نمبر لکھتے ہیں، سوال نمبر 4 ہوتا ہے یہ۔ اب ہیڈنگ دیں گے آپ مختصر، اس پہ آپ کی 3 لائنیں لگ جائیں گی، مختصر جوابات۔ اس کے بعد مثال کے طور پر آپ پہلا سوال حل کر رہے ہیں، اب اس کے بعد آپ اس کا سوال بالکل نہ لکھیں کہ سوال کیا پوچھا گیا، اس کا ڈائریکٹ جواب لکھیں۔ فرض کیا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ کون سا سوال ہے تو ہیڈنگ بنا دیں سیدانی بی، اب اس کے نیچے اس کا جواب لکھ دیں۔ اسی طرح پھر دوسرا جواب ہے، فرض کیا کہ کون سی 2 چیزوں پر ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا، وہ مرزا غالب والے سبق سے سوال ہے، تو آپ کہتے ہیں جی یہاں پہ آپ ٹیکس کا ہیڈنگ دیکھیں یا وہاں محصول لکھا ہے تو محصول کا ہیڈنگ دیں گے، تو اب جواب لکھ دیں گے اناج اور اپلے پر ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی طرح 5 سوال
آپ حل کریں، قریباً لائنیں ہیں 26، تو اگر آپ 2 لائنوں کا جواب لکھیں تو یہ 10 لائنیں بنتی ہیں، 3 لائنوں کا جواب ہو تب بھی وہ 15 لائنیں بنتی ہیں، ایک لائن کا آپ 1 2 3 تو 20 لائنیں ہو گئیں، اور 3 لائنیں یہ ہو گئیں تو قریباً آپ کی 23-24 لائنز کنزیوم ہوتی ہیں، ان میں یہ پورا سوال حل ہو جاتا ہے۔ تو اس جو آپ کو لینتھ بتائی جا رہی ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا، ہمارے پاس ایکسٹرا پیج ہے ہی نہیں۔ اس کے نمبر 10 ہوتے ہیں، جیسا کہ اوپر والے نثر پاروں کی تشریح کے بھی 10 تھے، یعنی یہ بھی 5 سوال آپ حل کرتے ہیں، 2 نمبر کا ہوتا ہے، 2 جمع 2 جمع 2، یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اب جی اس سے اگلا سوال ہے سبق کا خلاصہ، نثری سبق کا خلاصہ، نصف نظم کا خلاصہ جماعت داہم کے نصاب میں نہیں ہے، 9th کے نصاب میں ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہے، 10th میں نہیں ہے۔ 10th میں نظم کا خلاصہ نہیں، نظم کے اشعار کا نظم کا مرکزی خیال بھی نہیں، اشعار کی تشریح ہے صرف۔ اب نثری سبق کا خلاصہ، اس کا بورڈ کا پیٹرن عمومی طور پر یہ ہے کہ ایک وہ سٹوری بیس دیتے ہیں، ایک ایسے بیس دیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر پرستان کی شہزادی سٹوری بیسڈ ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سٹوری بیسڈ ہے، ملمہ سٹوری بیسڈ ہے، چغل خور سٹوری بیسڈ ہے، علی بخش سٹوری بیسڈ ہے۔ اب ان میں سے ایک دیتے ہیں، اور ایک مرزا محمد سعید نظریہ پاکستان یا نامدے مالی یا خطوط رشید احمد صدیقی یا پھر خطوط غالب یا پھر اردو ادب میں عید الفطر، یہ نثری اسباق، یہ ایسے بیسڈ ہیں مضمون کی طرز کے یہ اسباق ہیں، تو ایک ان میں سے دیتے ہیں۔ یہ جو 19 کا پیپر ہوا ہے اس میں انہوں نے ایک گروپ میں 2 جو ہیں وہ سٹوری بیسڈ ہی دے دیے تھے دونوں۔ عموماً ایک سٹوری بیسڈ ایک ایسے بیس ہوتا ہے، لیکن بورڈ جو ہے وہ بعد اوقات پابندی نہیں بھی کرتا، دونوں ایسے بیس بھی دے سکتا ہے، سٹوری بیس بھی دے سکتا ہے۔ نارملی 90% ایک سٹوری بیس ایسے بیس ہوتا ہے بہرحال نارملی، لیکن یہ پابندی نہیں کرتا بورڈ اس کی۔ اب یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے خواتین و حضرات، اس کے بعد اس کا ٹائم آپ کے پاس 15 منٹ ہے، اور پیجز 3 پیجز ہیں آپ کے پاس خواتین و حضرات اس کے لیے۔ اب خواتین و حضرات اس کو حل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خلاصہ 1/3 ہوتا ہے، تیسرا حصہ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ پوائنٹس کا تیسرا حصہ، بھئی کسی سبق کے اندر اگر پوائنٹس ہیں 9 تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں 3 پوائنٹ لکھنے ہیں، پوائنٹ تو 9 ہی لکھنے ہیں۔ جو ورڈنگ ہے، جو زبان کا بیان ہے، جو زبان ہے، جو لینگویج ہے، اس کو 1/3 کرنا ہے، لفاظی 1/3 کرنی ہے، یعنی سمرائز کرنا ہے، پریسائز کرنا ہے، تلخیص کرنی ہے، یعنی پوائنٹس بھی پورے آ جائیں اور پھر اس کا سیکوینس بھی وہی ہو جو سبق کے اندر ہے، کوئی انکمپلیٹ بات نہ ہو، مکمل بات کی جائے، اور لیکن لفاظی تیسرا حصہ ہو، 1/3 ہو۔ تو یہ جو ہمارے 10th کے اندر اسباق ہیں تقریباً سارے لینتھی اسباق ہیں، 3 صفحات کا مطلب ہے کہ اس میں 2.5 پیج سے کچھ زیادہ خلاصہ ہوتا ہے اور باقی پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ وہ پریزنٹیشن کس طرح ہوتی ہے میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ البتہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سلیکٹ کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ کون سے سبق کے مجھے ترتیب سے سارے نکات پوائنٹس کا پتہ ہے، کوئی پوائنٹ مس نہیں ہونا چاہیے۔ عموماً سٹوری بیسڈ خلاصے کو حل کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو ایسے بیسڈ ہوتا ہے اس کو حل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سٹوری بیسڈ کے پوائنٹس اور سیکوینس یاد رہتا ہے، ایسے بیسڈ کے بعض بچے جو ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ سکپ کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر دوبارہ لکھتے ہوئے ترتیب غلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے سٹوری بیسڈ حل کریں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جی۔ یہ سوال نمبر 5 ہے جی۔ اب اس میں آپ خلاصہ، سبق کا خلاصہ ہے ہی صرف نثری سبق کا، تو خلاصہ فرض کیا آگے ہے جی ملمہ۔ اب اس کی مصنفہ کا نام لکھیں، اس کی
صنف ادب افسانہ ہے وہ لکھیں، اس کا ماخذ سب افسانے میرے کتاب ہے وہ لکھیں۔ اگلا جواب جو ہے وہ پین سے لکھنا ہوتا ہے، ہیڈنگ آپ 604 سے دے لیں، یہ والی 5 سے دے لیں، یہ والی 4 سے، یہ والی 5 سے۔ تو آگے آپ مصنف اور سبق کے بارے میں 1.5 لائن لکھنے کے بعد یہاں سے خلاصہ شروع کرتے ہیں، یہ اس کی ترتیب ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا سوال نمبر 5 تھا۔ اب آگے جی سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہوتا ہے مضمون۔ خواتین حضرات 3 مضامین آتے ہیں جن میں سے ایک کرنا ہوتا ہے، تو وہ 3 مضامین آتے ہیں، ان میں سے جو نصاب میں شامل ہیں کچھ علمی ہیں، کچھ شخصی ہیں، تاریخی ہیں، بیانیہ مضامین ہیں۔ تو پیپر میں عموماً شخصی اور تاریخی مضامین میں سے ایک ہوتا ہے، نالج فل یعنی علمی مضامین میں سے ایک ہوتا ہے، اور جو بیانیہ مضامین ہیں، نریٹو ایسیز ہیں، ان میں سے عموماً ایک ہوتا ہے۔ تو کچھ بچے جو ہیں ان کے لیے نریٹو ایسے کرنا، بیانیہ مضمون لکھنا، خود سے تخلیق نگاری کرنا آسان ہوتا ہے، جیسا کہ ایک دلچسپ سفر، جیسا کہ اسکول میں میرا پہلا دن، ایک میچ کا آنکھوں دیکھا حال۔ لیکن جو لائق طلباء ہیں وہ عموماً علمی یا شخصی، جیسے کہ قائد اعظم ہے، علامہ اقبال ہے، اس طرح کا مضمون حل کرتے ہیں، یا نالج فل جیسا کہ سائنس کے کرشمے ہے، جیسا کہ تمباکو نوشی کے نقصانات ہے، اس طرح کا وہ حل کرتے ہیں۔ بہرحال جو اچھی طرح تیار ہو اس کو حل کرنا چاہیے۔ اس کی جو اب لینتھ ہے خواتین حضرات وہ 6 پیجز کی ہے۔ اگر آپ 6 پیجز کا مضمون نہیں لکھیں گے تو آپ اس میں سے 15 میں سے 14 نمبر نہیں لے سکتے 15 میں سے۔ اس میں لینتھ 6 پیجز لکھنی اشد ضروری ہے۔ اب اس کا کل ٹائم آپ کے پاس 35 منٹ ہے، اور خواتین حضرات اس کے لیے جو آپ کے پاس اس کے مارکس ظاہر 15 ہوتے ہیں۔ اب جو مضمون ہے اس کی پریزنٹیشن ظاہر ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ مثلا یہ پیج ہے، تو ایک پیج پر فرض کے شروع تو آپ نے یہاں سے کیا، سوال نمبر وغیرہ لکھا آپ نے، اس کے بعد آپ شعر سے سٹارٹ کر لیں، انٹروڈکٹری پیسج لکھیں کہ وہ مثلا علامہ اقبال ہے تو علامہ اقبال کے بارے میں، پھر آپ شعر لے آئیں، پھر آپ یہاں سے پیسج بنا لیں، پھر یعنی پیسیجز اور پیسیجز میں ڈیوائیڈ کریں اسے، یعنی اس کے نثر پارے بنائیں، پھر ان کی ترتیب اس طرح رکھیں جو دوسرے سے چھٹے پیج تک ہے۔ مثلا یہ سیکنڈ پیج ہے، اس میں فرض کا یہاں سے پیسج چل رہا، تو یہاں آ کے ایک شعر لکھ دیں، اب پھر پیسج چل رہا ہے آگے تو یہاں آ کے کوٹیشن لکھ دیں۔ کوشش کریں کہ کٹے ہوئے مارکر کا استعمال اندر اشعار لکھنے میں اور کوٹیشن لکھنے میں نہ کریں، چونکہ وہ وقت زیادہ لیتا ہے۔ راؤنڈ ٹپ مارکر کا استعمال کریں جو کٹا ہوا نہیں ہوتا۔ اب یہ اب مضمون جو ہے یہ اب 6 پیجز کا اس طرح حل کریں گے۔ سوال نمبر جو 7 ہے خواتین حضرات، یہ آپ کا ہوتا ہے تفہیم عبارت۔ تفہیم عبارت کمپریہنشن، آپ کی جو قواعد و انشاء ہے اس کے اینڈ پہ 15 ایسے نثر پارے ہیں جو جن کی تفہیم مطلوب ہے کمپریہنشن کے، اور 3 ہیں اشعار کے۔ تو تفہیم اشعار کبھی پیپر میں آئی نہیں ہے لیکن پوچھی جا سکتی ہے، اور 15 نثر پارے ہیں جن کی تفہیم مطلوب ہے، تو 5 سوال آتے ہیں، ان کے جواب لکھنے ہوتے ہیں۔ عموماً تو نثر پارے کے اندر جواب ہوتے ہیں، لیکن ہماری کتاب کے جو اندر تفہیم عبارت کے پیسیجز ہیں ان میں 2 ایسے بھی پیسیجز ہیں جن کے جواب آپ کو بنانے پڑتے ہیں، اندر موجود نہیں ہوتے، اس کا تعلق نالج سے بھی ہے۔ اب تفہیم عبارت جو ہے یہ ظاہر 10 نمبر کی ہوتی ہے، ہر سوال 2 نمبر کا ہوتا ہے، تو 5 2 بار 10 پیج آپ کے پاس اس کے لیے ایک ہی ہے، اور منٹس آپ کے پاس 10 ہیں۔
اب یہ کل پیج آپ گنیں گے تو 7 4 11 12 15 6 21 اور ایک 22 پیجز ہی بنتے ہیں جتنے آپ کو ریکوائرڈ ہیں، جتنے آپ کے پاس موجود ہیں رائٹیبل پیجز. اور جو ٹائم ہے 60 منٹ 70 85 اور 90 120 اور 130 منٹس یہ بن گئے آپ کے. یعنی کل آپ کے پاس 2 گھنٹے 10 منٹ. اب آپ کے پاس ریویژن کے لیے وقت کہاں سے آئے گا؟ ریویژن کے لیے وقت آپ کے پاس آئے گا، اس سوال سے ٹائم بچے گا یا اس سے بچ سکتا ہے. لائک بچے جو ہیں وہ شارٹ کویسچنز والا جو سوال ہے، چونکہ کوئی آدھی لائن کا جواب ہے، کوئی پوری لائن کا ہے، اور کوئی جواب جو ہے وہ 2 لائنوں کا بھی ہے، تو یہ قریباً بچے 6 منٹوں میں کر لیتے ہیں. 3 4 منٹ یہاں سے بچ سکتے ہیں. تفہیم عبارت والا بھی 6 7 منٹوں میں حل ہو جاتا ہے. تو بہرحال وقفہ نہیں ہے. اب جب آپ پڑھیں، جب آپ کلاس ٹیسٹ دیں، جب آپ ٹرم ٹیسٹ دیں، تو اس ٹائم کی پابندی کریں تاکہ اینول پیپر کے لیے اس کی آپ کے پاس پوری پرفیکشن ہو. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اینول پیپر میں جا کے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ اپنا ایسے چھوڑ آتے ہیں، یا تو پھر آپ کوئی 2 پیجز کا، بعد کا 3 پیجز کا لکھا جائے، سارا ٹائم ختم ہو گیا تھا، یا آپ 2 شعر چھوڑ آتے ہیں. اب اس کی ترتیب کیا ہونا چاہیے؟ پہلے کون سا سوال حل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے خواتین و حضرات جو سوال حل کرنا چاہیے وہ یہ ہے، یعنی پہلے نمبر پہ اسے حل کریں. تفہیم عبارت والا میں قریب لکھ دیتا ہوں، اس کو یہاں سے ایسے کر دیتے ہیں. یہ پہلے نمبر پہ حل کرنا چاہیے. اس کے بعد خواتین و حضرات مختصر جوابات والا حل کرنا چاہیے. اس کے بعد اس کو حل کرنا چاہیے. اس کے بعد مضمون والا سوال حل کرنا چاہیے. اب مضمون پہلے کیوں اور اشعار کی تشریح بعد میں کیوں؟ اگر تو مضمون کے اینڈ پہ 1 2 پیجز رہ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نمبر 10 سے کم ہو جائیں گے، یعنی 12 13 بھی نہیں، کوئی 8 9 ہو جائیں گے. اگر ایک شعر خدا نخواستہ ویسے چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اگر چھوٹ جاتا ہے تو وہ صرف 2 نمبر کم ہوں گے. لہذا اشعار کی تشریح کا رسک لینا چاہیے، ایسے کا رسک نہیں لینا چاہیے. اب یہ پہلے، اس کے بعد جو نثر پا رہے ہیں اس کو اگلے نمبر پہ آپ حل کریں. اب یہ بھی ظاہر ہے اس میں 6 نمبر تو پیٹ نمبر ہیں بھائی. حوالہ متن 1 نمبر کا، 2 نمبر کے میننگ 3 نمبر، تو 2 پیسیجز میں 6 نمبر کے تو یہ ہوئے. اب آپ تشریح لکھتے ہیں تو آپ اگر بہت پرفیکشن کے ساتھ نہ بھی لکھیں تو 1 1 نمبر تو ضرور ملتا ہے، یعنی اس میں سوال میں سے 8 نمبر آ جاتے ہیں. اشعار کی تشریح میں تو آپ جب تک اسے صحیح ڈی کوڈ کر کے اس کی شرح بیان نہیں کرتے، تشریح نہیں کرتے، تب تک وہ بہترین سوال حل نہیں ہو سکتا. اس لیے اسے اینڈ پہ اسے بھی بہترین انداز سے تیار کریں. ہمارے جو یونیک نوٹس ہیں اس میں جتنی تشریح لکھی ہوئی ہے وہ اگر پین سے لکھی جائے تو 1.5 پیج سے زیادہ ہے. وہ آپ اسے لکھیں گے تو وہ تقریباً 2 پیج پہ آتی ہے. لیکن ان کو وہی تشریح، وہی کنسیپٹ لکھنے کے بعد ہمارے بچوں کی رپورٹ یہ ہے کہ جو ری چیکنگ کے لیے جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر ملے ہوتے ہیں. تو چنانچہ اس کو اڈاپٹ کریں، جو اس میں ریفرنسز دیے گئے ہیں، جو اس میں حوالہ جات دیے گئے ہیں، ان کو اپنے پیپر میں استعمال کریں، لکھیں اسی طرح ہی. یہ ہے جی آپ کا پیپر پیٹرن. آپ کا یعنی جو 10th میں کس طرح کا پیپر ہوگا، اس بات کی بھرپور پابندی کریں. ٹائم میں مثال کے طور پر یہاں پہ آپ نے لگا دیے 40 منٹ، اس کا مطلب ہے کسی اور سوال کے آپ نے دیکھا پورا کل ٹائم بڑا فکس ہو کے آیا ہے، تو آپ اس میں سے اگر اس میں سے 5 منٹ زیادہ لگائیں گے، اس کا مطلب ہے آپ اس سوال کے یا کسی اور سوال کے 5 منٹ کھا گئے ہیں. اور اگر آپ اس پہ بھی مزید زیادہ لگا دیے تو پھر نیچے جا کے مسئلہ ہوگا. کسی بھی سوال کو گھڑی سامنے رکھیں ٹرم پیپرز میں تاکہ پریکٹس ہو جائے. ہمارے لائق طلبہ میں سے کچھ بچوں کی رپورٹ کیا کہ اینڈ پہ جا کے کوئی شعر آدھا رہ گیا تھا یا کوئی مضمون کا 1 پیج رہ گیا تھا. یہ بہت اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس کی پابندی کرتے ہیں تو بھرپور پیپر ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے نارمل بچے جب اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں پورا پیپر بھی کر آتے ہیں اور نمبر بھی 70 سے اوپر لیے ہوتے ہیں. تو یہ تھا آپ کا پیپر پیٹرن کا لیکچر خواتین و حضرات. تو جب آپ پڑھیں گے تو اسی پیٹرن پر آپ نے تیاری کرنی ہے. نثر پروں کی تشریح اسی طرح، اشعار کی تشریح اسی طرح، مضمون نویسی اسی طرح. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ایم سی کیوز تیار کریں، ایم سی کیوز میں ایک اور رپورٹ، ایک اور انالیسس یا تجزیہ یہ ہے کہ پریویس ایئرز میں یعنی سابقہ سالوں میں جو 2013 سے اب تک پیپر آیا ہے، قریباً 90% ایم سی کیوز وہ ایکسرسائز سے دیتے ہیں.
یعنی 10 میں سے 7 MCQs تقریباً وہ دے رہے ہیں یا 6 جو ہیں ایکسرسائزز سے، لیکن جو انٹروڈکٹری پیسیجز ہیں مصنفین کے بارے میں یا سبق کے اندر سے، یعنی نالج فل MCQs کے علاوہ لینگویج بیسڈ کہ نام دے مالی کے چہرے پر بشاشت تھی یا تازگی تھی، میننگ تو دونوں کے ایک ہے، مصنف نے کون سا لفظ استعمال کیا بشاشت، تو چنانچہ وہ لینگویج بیس بھی اس طرح کے MCQs دے رہے ہیں، تو 3 وہ اندر سے عموماً دے دیتے ہیں۔ البتہ جو تیاری کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ 7 نثری اسباق سے، 2 حصہ نظم سے، 1 غزل سے اور 3 قواعد سے اور 2 تلفظ سے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اس کو آپ نوٹ کر لیں، اسی کے مطابق تیاری کریں۔ اگر آپ اس ٹائم کی اس پیٹرن کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھرپور نمبر آئیں گے۔ ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ پوری کلاس جو ہے اس میں سے 90% یا زیادہ سارے کے سارے بچے 70 سے اوپر ہوتے ہیں، ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یعنی بات کیا ہے، بھرپور نالج ہونا چاہیے، اتنی طوالت کا جواب ہونا چاہیے جتنا آپ کو بتایا گیا ہے، اور ٹائم کے اندر پورا حل کیا ہوا، کوئی چیز کمی نہ ہو تو نمبر نہیں کٹتے ہیں، سپیس دیتے ہیں تو نمبر کٹتے ہیں، تو سپیس نہیں دینی، انکمپلیٹ نہیں چھوڑنا، ٹائم کے اندر ساری چیزیں حل کرنی ہیں اور اتنی لینتھ کی حل کرنی ہے، تو انشاءاللہ نمبر آئیں گے۔ اب عزیز طلبہ، ہم سیکھیں گے کہ کس سوال کی پریزنٹیشن کس طرح ہونی چاہیے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ ہم نے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان ویسے بھی انسان ہوتا ہے، ویسے تو خوبیوں سے ہوتا ہے، لیکن اس کی لک بھی ایک ہوتی ہے۔ تو ہم شیو کرتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں، بن سنور کے رہتے ہیں، ذرا اچھے لگتے ہیں۔ اسی طرح سوال بھی اگر اچھے طریقے سے حل کیا ہوا تو وہ اچھا لگتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، 1 نمبر بڑھا دیتا ہے، چیک کرنے والے کے ذہن کے اندر پازیٹیو امیج پیدا کرتا ہے، تو چنانچہ اس کے نمبر زیادہ آتے ہیں۔ تو ایک تو خوش خطی ہونی چاہیے، سیکھنی چاہیے آپ کو کہ وہ جو دائرے والے الفاظ ہیں، نون، لام، سین وغیرہ، وہ آنے چاہیے آپ کو، اچھے انداز سے لکھنے۔ نمبر 2 جو کاف والے ہیں، واو والے ہیں، بہرحال ساری رائٹنگ ایک تو آپ کی خوبصورت ہونی چاہیے۔ نمبر 2 وہ کیسے پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پر اب ہے جی اشعار کی تشریح کی پریزنٹیشن کس طرح، پہلے میں نے مختصر سکھائی تو ہے آپ کو، اب ذرا ڈیٹیل سے سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوال نمبر ہے جی، جو آپ پہلے نمبر پہ حل کریں گے، تفہیم عبارت، یہ اس طرح ہوگا۔ یہ سوال نمبر آپ کا 7 ہوتا ہے، یہ آپ 05 سے لکھتے ہیں۔ 05 کا مطلب ہے مارکر کا نام لکھ رہے ہیں، 605 مارکر کا نام ہے، 605 اور 604 مارکرز کے نام ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے مارکر کا نمبر۔ اس کی آپ آگے تفہیم عبارت کی ہیڈنگ دیتے ہیں جی آپ، اب اس کا سوال نہیں لکھنا، جوابات کیسے لکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا جو کمپریہنشن کا پیسج ہے وہ ہے راجہ جے پال کے بارے میں۔ اب فرض کیا جی پہلا پیسج جو آپ کے پیپر میں آ گیا ہے، جیسا کہ 18 کے پیپر میں آیا ہوا تھا، 17 میں بھی آیا ہوا تھا۔ اب جی پہلا سوال ہے، فرض کیا پنجاب کی حد کہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب آپ ہیڈنگ بناتے ہیں پنجاب کی حد، اس کے بعد آپ اس کا جواب لکھتے ہیں، یہ 1 لائن کا جواب ہے، بہرحال آپ کے پاس 3 لائنیں ہیں، آپ اس میں جواب لکھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ آپ کا سوال نمبر 1 تھا۔ آپ پہلے یہ ہیڈنگ ضرور دیجیے گا سوال نمبر کی، اس کے پر یعنی جو جزو تھا وہ 1 تھا، اوپر مین کویسچن 7 ہے، جو جز نمبر 1۔ اب جز نمبر 2، فرض کیجیے سوال آیا ہے جے پال کون تھا، جے پال۔ اب اس کے بعد جے پال اور سبکتگین کون تھے، یہ سبکتگین نہیں ہے، سبکتگین ہے۔ اچھا، اب اس کے آگے کوئی کولن وغیرہ مت ڈالیں، آگے پھر اسی طرح جواب لکھ دیں، یہ پنجاب کا راجہ تھا اور سبکتگین غزنی کا حکمران تھا، محمود غزنوی کا باپ تھا۔ فرض کیا جی آگے تیسرا سوال ہے، وہ آیا ہے جی کون برف میں رہنے کے عادی تھے یا برف کے کیڑے تھے، برف کے کیڑے۔ اب یہاں پہ غزنی کی فوج کے سپاہی تھے۔ اسی طرح جی اب چوتھا سوال ہے، اب جی رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا، گزارا۔
کیوں نہیں تھا؟ اب یہاں پہ اس کا جواب لکھ دیا آپ نے۔ اسی طرح 5واں سوال ہے جی، اب ایک سوال جو عنوان کا آتا ہے، ہمیشہ کتاب کے اندر عنوان کا سوال ہو یا نہ ہو، عنوان کا سوال پیپر میں ضرور آتا ہے جی۔ عنوان کیا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں فرض کیا جے پال بامقابلہ سبکتگین، یہ آپ کا جواب ہوگا۔ تو یہ اس کے حل کرنے کا طریقہ ہوگا سوال نمبر 7 کا۔ اس کے بعد جب جو سیکنڈ نمبر پہ سوال کریں گے، ظاہر ہے وہ آپ مختصر جوابات والا کریں گے۔ یہ آپ کا اگلا پیج ہے، یہ پہلا پیج تھا جو اس پہ آپ نے پیپر کیا، اب آپ کا ایک پیج استعمال ہوا ہے۔ اب جی یہ اگلا سوال ہے آپ کا، سوال نمبر 4 آپ حل کر رہے ہیں۔ یہ ہے جی مختصر جوابات۔ اچھا جی، اب فرض کرتے ہیں کہ جوابات سوالات یہ آئے ہیں پیپر کے اندر آپ کے نثری اسباق میں سے۔ جی مرزا محمد سعید کس کے لیے لکھتے تھے؟ جی فرض کیا پیپر میں پہلا سوال آ گیا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ پہلے مرزا لکھیں، مرزا محمد سعید، اب آگے ذاتی تسکین کی لکھتے تھے، اس کا آپ جواب لکھتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے یہ جو پیپر میں جزو ہے وہی دینا ہے، اگر 8واں ہے تو 8واں لکھیں، 7واں ہے تو 7واں لکھیں، تیسرا ہے تو تیسرا لکھیں، اپنے اعتبار سے نہیں، پیپر کے اعتبار سے۔ اب جی دوسرا سوال ہے، فرض کیا نظریہ پاکستان سے ہے، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ اب آپ مختصر ہیڈنگ بنائیں، قومیت کی بنیاد۔ اب آپ اس کا جواب لکھ دیتے ہیں کہ انہوں نے وطن پر جغرافیائی حدوں پر بنیاد رکھی ہے اس کے۔ اچھا جی تیسرا سوال فرض کیا آپ کا ہے اگلے سبق سے، سیدانی بھی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ سیدانی بھی اتنا ہی، اور یا ابلیغ ڈال کے پیشہ لکھ دیں۔ اچھا جی اب اس کے بعد مغلانی کا پیشہ اختیار کیا جی، یا پھر صرف سیدانی بھی رہنے دیں تاکہ طویل نہ ہو جائے۔ اگلا سوال ہے، فرض کرتے ہیں جی وہ اپنے حصہ نظم سے فرض کیا کرنا ہے، تو وہ ہم سے آیا جی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ اب جی کائنات، ایک لفظ۔ اب یہ فرق اس کا جواب کہتے ہیں کہ کون کہہ کر بنائی ہے۔ آگے 5واں سوال فرض کے ظاہر ہے وہ بھی وہ غزل سے آیا ہے، فرض کرتے ہیں جی ادا جعفری کی غزل سے آ گیا ہے۔ غزل کے مطلب میں شاعرہ کس بات پر نازاں ہے؟ تو شاعرہ نازاں، اب آپ بتا دیں محبوب کی رفاقت پر جو چند تھوڑی مدت کے لیے میسر آئی ہے۔ یہ آپ کا سوال نمبر جو سیکنڈ نمبر پہ آپ حل کر رہے ہیں مختصر جوابات کی، یہ اس کی پریزنٹیشن ہوگی۔ تو اسی طرح ہی یہ یاد رکھیے کہ یہ والے جو ہیڈنگز ہیں یہ بہت بڑے نہیں ہونے چاہیے، یہ آپ 604 سے بنائیں، جو زیادہ چوڑا مارکر نہیں ہوتا 604، یا پھر راؤنڈ ٹپ سے بنا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کے پاس ان 5 کے لیے 26 لائنیں ہیں، تقریباً 22 یا 23 میں یہ سوال حل ہو جاتا ہے۔ اب جی اس کے بعد جو آپ تیسرے نمبر پہ سوال حل کرتے ہیں وہ ہے سبق کا خلاصہ۔ پہلے بھی آپ کو سکھایا ہے، ذرا نمایاں کر کے سیکھ لیں۔ فرض کرتے ہیں جی سبق آ گیا ہے چغل خور، تو اب کیا ہے جی نثری سبق کا خلاصہ، صرف خلاصہ کی ہیڈنگ دے دیتے ہیں آپ۔ اب اس کے مصنف کا نام، پہلے سبق کا نام لکھیں چغل خور، یہ پوچھا جی۔ اب اس کے مصنف کون ہیں، مصنف کا نام،
پھر اس کی صنف ادب یعنی کائنڈ آف لٹریچر کیا ہے، پھر اس کا ماخذ یعنی کہاں سے یہ سبق لیا گیا، کس کتاب سے۔ اب ظاہر ہے یہ مصنف اس کے شفیع عقیل صاحب ہیں، تو یہ پین سے لکھیں گے، میں کوشش کرتا ہوں اسی طرح لکھا جائے۔ صنف ادب ظاہر ہے یہ لوک کہانی ہے، لوک داستان ہے، اور ماخذ اس کا پنجابی لوک داستانیں ہے۔ یہ خواتین و حضرات آپ نے یہ والا حصہ جو ہے یہ پین سے لکھنا ہے، یہ والا آپ 604 مارکر سے لکھیں گے، یہ والا 5 سے ہے تو یہ والا 604 سے ہے، یہ پھر 605 سے ہے، یہ والا سارا 4 سے ہے، یہ والا حصہ جو ہے یہ والا پین سے ہے، قلم سے لکھیں گے آپ۔ میں انگلش میں پین اس لیے لکھ رہا ہوں، قلم آپ کے اس کا حصہ نہ سمجھ لیں۔ اب اس کے بعد یہاں آپ مصنف کے بارے میں ایک لائن لکھیں، اب وہ فرض کیا 1.5 لائن ہے، 2 لائن ہے، 2.5 لائن ہے، پھر اصل سبق یہاں سے شروع ہوگا، تو اس کے پورے پوائنٹس۔ اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس کے لیے یہ دوبارہ ڈیٹیل سے سمجھانا ضروری ہوا ہے، یہ تو آپ نے امید ہے نوٹ کر لیا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ فرض کرتے ہیں اس کا جو یہ جب نیچے ڈیٹیل میں آپ لکھ رہے ہیں، جو اس کے مین ورڈز ہیں جو سٹوری کو بتاتے ہیں، سٹوری جن سے اس سبق کے مرکزی نکات اجاگر ہوتے ہیں، ان الفاظ کو مارکر سے ہائی لائٹ کریں۔ مثلا چغل خور، مثلا ملازمت، مثال کے طور پر کسان، 6 ماہ بعد چغلی کھانا، کسان کے بھائی، کسان کے سالے، کسان کی بیوی یا ان کی لڑائی، ایسے الفاظ ہائی لائٹ کریں جن سے وہ تیزی سے چیک کرتے بھی پیپر چیکر کو سمجھ آ رہی ہو کہ اس کو یہ سبق آتا ہے اور پوائنٹ اس کے اندر پورے ہیں۔ یہ آپ کا سوال نمبر اوپر 4 لکھا ہوا ہے، وہ پچھلے سوال کے لکھا ہوا تھا، یہ 5 ہوتا ہے، یہ آپ تیسرے نمبر پہ حل کرتے ہیں، یعنی پہلے نمبر پہ آپ نے تفہیم عبارت کیا، پھر آپ نے مختصر جوابات کیے، اب اپنے سبق کا خلاصہ کیا۔ اب آ جاتے ہیں جی مضمون۔ اب یہ سوال نمبر 6 ہوتا ہے آپ کا، اور یہ ہے جی مضمون نویسی، مضمون نگاری کی ایڈنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نویس کا تو مطلب ہی خوبصورت لکھنے والا ہوتا ہے، تو یعنی کیلیگرافر از کالڈ خوش نویس، خوبصورت لکھنے والا، نویس لکھنے والا۔ تو اس کی بجائے آپ نگاری لکھ لیں، لیکن یہاں صرف مضمون لکھنا چاہیے یہاں صرف۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ فرض کرتے ہیں جی علامہ اقبال ہے، اسے اپنے حل کرنے کا فرض کیا، ارادہ کیا ہے۔ اب یہ اسی طرح ہی ہے، یہ 605 ہے، یہ 604 ہے، یہ 605 ہے۔ اب اس کے بعد فرض کیا آپ شروع میں انٹروڈکٹری پیسج فرض کیا لکھتے ہیں کہ پھرتا ہے فلک برسوں، تو آپ شعر یہاں پہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ شعر لکھا آپ نے، یہ خوبصورت کر کے ذرا بنائیں، یہ شعر ہے آپ کا۔ اس کی ترتیب یہ دیکھیں کہ دونوں سائڈیں برابر ہونی چاہیے، مطلب شعر لگے، یہ نہ ہو کہ ایک مصرع یہاں لکھا ہو، اگلا مصرع کوئی 1.5 لائن کا ہو، آدھی لائن کا بنا ہوا ہو، یا اس سے بڑا ہو، اس کی ترتیب ایسے ہونی چاہیے، شعر لگنا چاہیے، یعنی ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ انٹروڈکٹری پیسج ہے، پہلے بھی آپ کو سکھایا ہے، تو فرض کہ یہاں ختم ہوتا ہے، یہاں پھر شعر پہ اس کا اینڈ کریں۔ شروع والا شعر لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں شعر ضرور ایڈ کریں، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اب جی آگے، اب آپ اس کے پوائنٹس لے کے چل رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ یہ تو پہلا پیج ہے۔ سیکنڈ پیج جیسا کہ آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک شعر اور ایک کوٹیشن کے ساتھ چلیں۔ یہ آپ کا ایسے ہے جو 6 پیجز کا ہے۔ اب اس سے اگلا سوال آپ کا ہوتا ہے جو آپ حل کرتے ہیں، وہ ہے نثر پاروں کی تشریح۔ اس کی ترتیب پورے پیج کے اعتبار سے پہلے بھی سکھائی ہے، اس کو ذرا یہ سوال نمبر جو 3 آپ کریں گے وہ ہوگا نثر پاروں کی تشریح، جزوی طور پر آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ اب اس کی ذرا پریزنٹیشن کیسے ہوگی؟ اب اقتباس الف،
آپ فرض کرتے ہیں پیسے جائے، جیسے کہ پہلے بتایا تھا پہلا 2 لفظ اور آخری 2 لفظ جو ہیں وہاں پہ آپ کو پریزنٹیشن سکھائی تھی تھوڑی سی. تو فرض کرتے ہیں کہ پیسے جاگے جی عالم کی موت ہوتی ہے. اب عالم کی یہاں سے، اب آگے فرض کرتے ہیں یہ پیسے جائن ہوا ہے کہ نہیں، واقف نہیں ہوئے، یہ آپ پیسے، اچھا جی یہاں پہ اینڈ ہو گیا. اب آپ اس کا حوالہ متن، زیادہ ہیڈنگ نہ بنائیں خاکہ متن وغیرہ وغیرہ، وہ پھر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اب یہ آپ 05 سے لکھ رہے ہیں. آگے آپ سبق کا عنوان، مرزا محمد سعید ہے ظاہر ہے، یہ آپ 04 سے لکھ رہے ہیں، یہ والا جو حصہ ہوگا. مصنف کا نام یہ ظاہر لکھا ہے شاہد احمد دہلوی نے. یہ والا حصہ آپ پین سے لکھ رہے ہیں، اور یہ والا آپ 604 سے لکھ رہے ہیں. اس کے بعد ذرا اسی پیج پر اس میں ایک آگے چل کر فرض کیا ہم یہاں سے مٹا لیتے ہیں، ایک پیج اور بنا لیتے ہیں. فرض کیا اسی پیج پر آپ چل رہے ہیں، میں ذرا آپ کو سمجھانے کے لیے اس پیج پہ ہوں. اب اس سے ذرا جو نیکسٹ آپ ہیڈنگ بنائیں گے وہ ہوگی خط کشیدہ الفاظ کے معانی. الفاظ معانی. اب اس باکس کو بند نہیں کریں جب تک آپ مکمل نہ کر لیں. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ترکیب پوچھ لی ہو، آپ کا وہ اتنی جگہ پہ جواب ہی نہ آئے. جب تک جواب مکمل نہ ہو جائے نیچے والا باکس بند مت کریں. اب پہلا لفظ لکھا، دوسرا لکھا، تیسرا، چوتھا، اس کا پہلے کا، دوسرا، تیسرا، چوتھے کا. اب آپ اس باکس کو بند کرتے ہیں جب آپ کو کنفرم ہے آپ نے لکھ لیا ہے. اور جو اس کا حقیقی لغوی مطلب ہے اور جو سبق میں مطلب ہے وہ واضح کر کے لکھیں. عموماً لغوی معنی لکھے جاتے ہیں تو لغوی معنی لکھیں. اگر اب اس کا سبق میں کوئی اصطلاحی مطلب ہے تو ابلیغ ڈال کے لکھیں کہ اس سبق میں اس سے مراد یہ ہے. اب اس کے بعد آپ تشریح کا ہیڈنگ دیں گے. اب ظاہر ہے یہاں سے مصنف کے بارے میں لائن، اس کے سبق کے بارے میں، یہاں سے اب وہ شروع کریں گے آگے. یہ تو ہوا جی نثر پاروں کی تشریح. اب جو ہے وہ اس کے بعد جو آپ کا آخری سوال رہتا ہے وہ ہے اشعار کی تشریح. یہ سوال نمبر آپ کا 2 ہوگا ظاہر ہے. اشعار کی تشریح. اب فرض حصہ نظم. اب آپ نے فرض کیا اس کا شعر ایک کرنے کا حل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے پہلے 2 لفظ لکھیں، ڈاٹ 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 ڈالیں، ڈاٹ 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 ڈالیں، آخری 2 لفظ لکھیں جو شعر پہ جس کی تشریح مطلوب ہے. اس کے بعد نظم کا نام یا عنوان، شاعر کا نام یا صرف شاعر. اچھا جی، اس کے بعد اس کا مفہوم، اس کے بعد اس کی تشریح. اب وہ تشریح 1.5 پیج کی ہونی چاہیے. نظم کے اندر 1 سے 2 شعر ریفرنس کے ہونے چاہیے، جبکہ غزل کے اندر 2 سے 3 شعر حوالے کے ہونے چاہیے. اسی طرح ہی جب آپ حصہ غزل شروع کریں تو حصہ غزل بریکٹ میں لکھ دیں. یہ پوری پریزنٹیشن نہیں بنانے کی ضرورت، صرف حصہ غزل لکھ دیں. اور باقی جو ہے ظاہر نظم کا عنوان تو غائب ہو جائے گا، غزل کا عنوان نہیں ہوتا. تو شاعر کا نام، آگے مفہوم اور تشریح. اس میں ایک بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ جو آخری آپ کا سوال ہوگا، سوال نمبر یعنی آخری شعر ہوگا 5واں، اس میں یہ پریزنٹیشن مت بنائیں. اس میں اس کا صرف جز نمبر لکھیں اور تشریح کا ہیڈنگ دے کے اصل، چونکہ اس کے لیے ہمارے پاس پیج 1.5 نہیں ہے، 1 پیج ہے. باقی سارے اشعار جو ہیں وہ آپ 1.5 پیج پہ کرتے ہیں. تو یہ تھی آپ کی پریزنٹیشن کے پیپر کو کیسے حل کیا جائے تو بہترین انداز سے اس کے بہترین نمبر مل سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.